اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حجاج اکرام، معزز وزیر اعلیٰ تلنگانہ محترم ریونت ریڈی صاحب، چیئرمین حج کمیٹی جناب خسرو پاشا صاحب، شہنشین بتشریف فرما سینئر کانگریسی قائد و سابقہ رکن اسمبلی و سابقہ وزیر و موجودہ حکومت کے ایڈوائزر جناب محمد علی شبیر صاحب، تلنگانہ کے اردو اکیڈمی کے چیئرمین، ٹمبرس کے چیئرمین، اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین اور وقف بورڈ کے چیئرمین، ہمارے بھائی رکن راجیہ سبھا جناب انل کمار یادو صاحب، معزز اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، سیاسی پارٹی کے تمام ذمہ دار حضرات، میں سب سے پہلے حجاج اکرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کے لیے آپ کی روانگی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر خوبی سے آپ اس حج کو ادا کریں اور اللہ آپ سے حج مبرور آپ سے کروائے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ارواح میں لبیک بولتے ہیں انہی خوش قسمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی حج کے لیے بلاتا ہے، اور یقیناً آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو، تو الحمدللہ آج آپ اس دولت سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی پورے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ برے خیالات کو بازو رکھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اور ہم جب ایک اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ سے، تو جو خوشی ہم کو محسوس ہوتی ہے اس معصوم بچے کو دیکھ کر یا بچی کو دیکھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کو جا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور نفسیاتی یہ تمام باتیں نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور مجھے یہاں پر صرف ایک بات یہ کہنا ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں ابھی جناب صاحب خسرو پاشا نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب زندگی کے اپنے آخری وقت میں تھے تو انہوں نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے مکہ سے تو اللہ اس کے ایک ایک قدم پر 750 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے، بلکہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی نیکیوں کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے، یعنی 750 کروڑ نیکیوں کا۔ تو اللہ آپ مبارک ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور حدیث شریف میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا خدا ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور اللہ رسول کی اطاعت کرنا۔ پھر پوچھا گیا دوسرا بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا آقا نے فرمایا۔ پھر پوچھا تیسرا بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ حج کو جا رہے ہیں اور ضروری یہ ہے کہ ہم
اگر کسی کا دل دکھائے ہیں یا کسی پر ہمارا کوئی چیز باقی ہے تو ہم ان کو کم سے کم فون کر کے بات کر لیں. اور خاص طور سے آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ماں باپ کو بھی راضی کرنا اگر وہ زندہ ہے تو بہت بڑی یہ ضروری چیز ہے. کیونکہ ایک اللہ کے ولی مالک بن دینار تھے. انہوں نے وہ حج کرنے گئے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو حج میں نے کیا تو نے کتنے لوگوں کے حج کو قبول کیا. تو رات میں خواب میں دیکھتے ہیں آواز آتی ہے کہ اللہ نے ان تمام کا حج قبول کیا سوائے ایک شخص کے جس کا نام عبداللہ بن ہارون بلخی تھا. تو وہ مالک بن دینار نکل کر جہاں پر حاجی رکتے ہیں وہاں پر تلاش کرتے ہیں کہ یہ بلخ کے مقام سے عبداللہ بن ہارون کون ہے. تو لوگ بولتے وہ عبادت کرنے والا پہاڑ کے پاس ہے. اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ مالک بن دینار ہیں. تو وہ تعجب کرتے ہیں کیسا پہچانے تم؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں 24 سال سے حج کر رہا ہوں اور جب وداعی طواف کرتا ہوں تو ایک اللہ کا ولی آ کر یہ کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. مالک بن دینار پوچھتے کیوں نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا میں زندگی کہ اپنی زندگی کو اس راہ پر اللہ کی نافرمانی میں گزارتا تھا، گناہ کرتا تھا. رمضان میں شراب کی حالت میں رہتا تھا اور ایک دن جب میں گھر کو آیا تو میری ماں سے میں نے رمضان میں کہا کہ میرے لیے کھانا بنا کے دو. تو ماں نے کہا کہ کمبخت تجھے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ رمضان ہے اور تو شراب کی حالت میں ہے. تو یہ نشے کی حالت میں اپنی ماں کو ڈھکیل دیتے ہیں اور ہوش نہیں رہتا، ماں ان کی آگ میں جل جاتی. صبح میں جب ان کو ہوش آتا تو دیکھتے کہ ان کی بیوی اپنا سامان رکھ کر اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا رہی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم نے اپنی ماں کا قتل کیا. ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ہارون بلخی ایک کوڑاری لے کر اس ہاتھ سے جو اپنے ماں کو مارتے اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد کافی عبادت گزار ہو جاتے ہیں. یہ سن کر مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں بھی تجھے ایک تماچا ماروں گا. اور تماچا مار کر کہتے ہیں کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا جو اپنی ماں کا قتل کیا. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے مالک بن دینار کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں اس کو نا امید کر دیا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی ماں کا قتل کیا، اس کی کیسے اللہ اس کو معاف کرے گا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرماتے ہیں کہ اس کی ماں اس سے نجات دلائے گی. اور واقعات میں آیا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ ماں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولے گی کہ اللہ میرے بیٹے نے مجھے قتل کیا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ اس نے یہ جرم کیا، گناہ کیا، اس کو جہنم میں ڈالو. جب فرشتے اس کو کھینچ کر لے جاتے تو یہ بیٹا اپنی ماں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے رہتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اماں میں تجھے جلایا، اب جہنم میں مجھے فرشتے ڈال کے جلا دیں گے، مجھے معاف کر دے. تو ماں کی ممتا جاگتی ہے اور اللہ کے سامنے آ کر کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے. اپنی ماں باپ کی قدر کریے اور ان سے ملیے، ان کو راضی کریے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور آپ تو احرام کی حالت میں جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ احرام ایک قسم سے کفن ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ آپ کو حج کو قبول کرے. اور حج میں صبر کرنا پڑے گا آپ کو. بہت سے حاجی جاتے ہیں اور جا کر جیسا وہاں پہ پہنچتے فون شروع ہو جاتا، ہمارے کو یہ نہیں ملا، ہمارے کو وہ نہیں ملا. یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ ہرگز آپ کو گھر کی سہولت نہیں مل سکتی. وہاں پہ آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے حج کمیٹی اور سب لوگ کوشش کیے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اطمینان آپ کو ملے، وہاں پر راحت ملے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. اور آپ خاص طور سے دعاؤں میں سب کے لیے دعا کریے. تلنگانہ ریاست کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ یہاں پر اس کو تلنگانہ کو ریاست کو ایک طاقتور ریاست بنائے.
یہاں پر امن مضبوط ہو، یہاں پر جو خواب اور جو پروگرام لے کر یہاں کے وزیر اعلیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے ان تمام خوابوں کو جو نیک ہیں اللہ اس کو پورا کر سکے۔ اور آپ اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک میں امن کو مضبوط کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریے، اور خاص طور سے عرفہ کے دن جب سناٹا ہوگا، آپ ظاہر ہے اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اولاد کے لیے دعا کریں گے، آپ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریے کہ یہاں سے یہ جو نفرتوں کی دیواریں بڑھ رہی ہیں اللہ اس کا خاتمہ کر دے۔ جو لوگ ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے اللہ ان کو کمزور کر دے، اور جو طاقتیں اس ملک میں دہشت گردی کے ذریعے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اللہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے۔ اور یاد رکھیے یہ ہمارا وطن ہے جس کی بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا، حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر مشرق نے کہا تھا کہ میر عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ تو اس وطن کی سالمیت کے لیے، اس وطن کی کو طاقتور بنانے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ نہیں معلوم آپ کی کس کی دعا میں تو تاثیر ہوگی جو اللہ ان دعاؤں کو سن لے۔ میں شبیر صاحب کو آخر میں کہنا چاہوں گا، یہ 25 کروڑ پہ کہیں کو رک گئے بھائی؟ آپ کی حکومت ہے، آپ بولنا تھا ایک 500 کروڑ روپیہ دو۔ آپ گاڑی میں بیٹھ کے آئے شاید سی ایم کے ساتھ، 25 نہیں۔ آپ دیکھیے یہ ہمارے وقف بورڈ چیئرمین ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، اردو اکیڈمی ہے، ان سب کو آپ بولنا تھا ان سب کو ایک 25 کروڑ روپے دے تو کچھ کرتے ہیں لوگ۔ ایک 200 کروڑ پوچھو شبیر صاحب، آپ ایڈوائزر ہے، آپ طاقتور آدمی ہیں، آپ سینئر آدمی ہیں، تو میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 25 کروڑ مت دو صاحب، آپ دیے تو ایک کم سے کم 500 کروڑ ان لوگوں کو دیے تو دوا کے ٹن ٹناٹن کام شروع ہو جاتا پورا۔ ہم سی ایم صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہے کہ پہلا چیف منسٹر ہے پورے ہندوستان کا جو پہلگام میں ہوا، فوراً آپ پروٹیسٹ کیے، وہاں پر کینڈل لائٹ مارچ نکالے، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ سرونٹ کے ساتھ بھی آپ نے اور ہم تمام نے جو ہم نے جوابی کارروائی کی تھی ہمارے پڑوسی ملک کے اوپر، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یاد رکھو آپ۔ اب آپ دعا کرو، حج کو جا رہے اللہ ان کی دم کو سیدھا کرے، ورنہ پھر وقت آئے گا ان کو اور سیدھا کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔